اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شہناز انجم آپ تمام کا میرے اس چینل پر دلی خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلے 2 ویڈیو سے ہم سوالیہ پرچہ حل کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم پھر ایک مشقی سوالیہ پرچہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کے مشقی سوالیہ پرچے کا پہلا سوال۔ دیکھنے سے پہلے دیکھیے عزیز طلبہ، مشقی سوالیہ پرچے برائے جماعت دہم میں ہر سوال نامکمل بیان کے لیے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ صحیح جواب کا انتخاب کرکے نیلی یا سیاہ بال پوائنٹ پین سے دیے گئے OMR شیٹ میں منتخب جواب شیٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیں گے پہلا سوال۔ لفظ حمد مشتق ہے۔ لفظ حمد مشتق ہے۔ A ربا، B مدح، C رسا، D قصد۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پر مشتق کے معنی کیا ہے؟ نکلا ہوا، کسی سے نکلا ہوا۔ یہ حمد جو لفظ کس سے نکلا ہوا ہے؟ یہاں پر آپشنز میں دیکھیے A ربا تو 4 مصروں والی نظم ہے جو ربائی تو ربا سے مشتق ہے۔ رسا مرنے والے مرثیہ، جیسے کہ رسا پر ماتم کرنا، رونے کی مشتق ہے جو مرثیہ کے رسا سے مشتق ہے۔ D قصد یعنی زندہ لوگوں کی تعریف و توصیف بیان کرنا، قصیدہ جو قصد سے مشتق ہے۔ اور آخر میں دیکھیں گے مدح جو B آپشنس ہے۔ مدح کے معنی جو دیکھتے ہیں، مدح تعریف کے ہیں۔ حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد کے اگر معنی دیکھیں گے تو حمد جو مدح سے مشتق ہے، تو اس طرح سے صحیح جواب ہے B مدح۔ اگلا سوال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صدا جس سے دنیا وجود میں آئی۔ آپشنس ہے یہاں پر لن ترانی، B صدائے کن، C اقرا، D لا تشرک۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پر آپشنس A میں دیکھیے لن ترانی، دیکھیے تو نہیں دیکھ سکتا، اقبال کا ایک شعر ہے۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ وہی لن ترانی، جیسا کہ یعنی لن ترانی موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ B میں دیکھیے C میں اقرا۔ اقرا کو دیکھتے ہیں، یہ قرآن کی پہلی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ D میں دیکھیے لا تشرک۔ لا تشرک اللہ تعالیٰ جو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ وہ شرک سے بچنا ہے، یعنی دیکھیے آخر میں جو بچ گیا B صدائے کن۔ کن کے معنی ہو جا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا کہا کہ کن، کہا دنیا بن گئی، تو اس طرح سے صحیح جواب ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صدا جس سے دنیا وجود میں آئی، وہ ہے B صدائے کن۔ اگلا سوال۔ وہ پیشہ جس سے ڈاکٹر صغرائے عالم وابستہ تھیں۔ وہ پیشہ جس سے ڈاکٹر صغرائے عالم وابستہ تھی۔ A ڈاکٹری، B تجارت، C درس و تدریس، D سلما سازی۔ جی دیکھیے ڈاکٹر صغرائے عالم کون سے پیشے سے وابستہ تھی؟ دیکھیے ڈاکٹری کسی وہ ڈاکٹر تو نہیں تھے، وہ PhD کی تھی، اس لیے ڈاکٹری خطاب لگایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صغرائے عالم جو جس پیشے سے وابستہ تھیں وہ ہے C درس و تدریس۔ اگلا سوال۔
شاعر ماہر القادری نے شیطان کے بل خانی کی یہ وجہ بتائی ہے۔ آپشنس اے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشوں میں نزاکت پیدا کی، بی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا، سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چین دلوں کو آرام دیا، ڈی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ دیکھیے عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے مکہ میں شرک پرستی عام تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک پرستی کو ختم کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا، توحید کو عام کیا۔ تو اس طرح سے اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ اگلا سوال، ذیل میں سید سلیمان ندوی کی سن پیدائش ہے؟ اے، 1884 عیسوی، بی، 1885 عیسوی، سی، 1890 عیسوی یا ڈی، 1892 عیسوی۔ سید سلیمان ندوی کی سن پیدائش ہے، جی یہاں پر صحیح جواب ہے اے، 1884 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق فرمایا، کیا فرمایا؟ اے، غلاموں سے دور رہو، بی، غلام اور آقا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سی، تمہارا حق غلاموں پر ہے اور غلاموں کا حق تم پر ہے، یا ڈی، اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو۔ دیکھیے عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے متعلق کیا فرمایا؟ غلاموں سے دور رہو، یہ بات تو نہیں کی انہوں نے۔ غلاموں آقا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جی یہ بھی نہیں۔ تمہارا حق غلاموں پر ہے اور غلاموں کا حق تم پر ہے، نہیں، جی بالکل یہاں پر صحیح جواب دیکھیے ڈی ہے، اپنے غلاموں کے حق میں، اپنے غلاموں کے حق میں متعلق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ اور ذوالحلیفہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، دیکھیے مدینہ اور ذوالحلیفہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہاں آپشنز یہاں پر دیے گئے ہیں، اے 4 میل، بی 5 میل، سی 6 میل، ڈی 7 میل۔ عزیز طلبہ دیکھیے یہاں پر جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ذوالحلیفہ تک پہنچے، جہاں پر اپنی رات گزاری، کہاں پر؟ ذوالحلیفہ میں، اور ذوالحلیفہ کا فاصلہ، مدینہ اور ذوالحلیفہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ تھا؟ 6 میل کا فاصلہ تھا، تو صحیح جواب ہے سی۔ اگلا سوال، ماہر القادری نے نعت کے آخری شعر میں اپنے لیے سب کچھ جس کو قرار دیا ہے؟ ماہر القادری نے نعت کے آخری شعر میں اپنے لیے کیا سب کچھ قرار دیا؟ اے، دنیا، بی، ہونٹوں کی تبسم، سی، نام محمد صلی اللہ، یا ڈی، آنکھوں کے آنسو۔ دیکھیں یہاں پر جب آپ ماہر القادری کا آخری شعر پڑھتے ہیں، شعر جو یوں ہے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، جی اس شعر کے اس مصرعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہونٹوں کی تبسم بھی سب کچھ نہیں ہے، آنکھوں کے آنسو بھی سب کچھ نہیں ہے، جبکہ ماہر القادری کے لیے نام محمد صلی اللہ، جس کی وجہ سے ان کی ہونٹوں پر تبسم بھی آ گئی اور آخر میں آنسو بھی آ گئے، تو صحیح جواب ہے سی، نام محمد صلی اللہ۔ اگلا سوال، وہ شہر جس کے ادبی ماحول اور مشاعروں کے صحبتوں نے ماہر القادری کی شخصیت میں 4 چاند لگائے؟ اے، دلی، بی، لکھنؤ، سی، حیدرآباد، یا ڈی، کلکتہ۔ وہ شہر جس کے ادبی ماحول اور مشاعروں کی صحبتوں نے ماہر القادری کی شخصیت میں 4 چاند لگائے، کیا ہو سکتا ہے؟ دلی تو نہیں، جی لکھنؤ بھی نہیں، کلکتہ بھی نہیں، یہاں پر صحیح جواب ہے سی، حیدرآباد۔ اگلا سوال، اردو نہرو کی ڈیش ڈیش کی مادری زبان تھی؟ ایک
دیکھیے اس سوال میں یہاں پر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. آپشنس یہاں پر 1 والدہ، 2 اہلیہ، 3 دادی، 4 نانی. دیکھیے اے میں دیکھیے 1 اور 2، بی میں 2 اور 3، سی میں 1 اور 4، ڈی میں 4. دیکھیے یہاں پر صحیح جواب ہے اردو نہرو کی ڈیش ڈیش کی مادری زبان تھی. نہ صرف والدہ تھے، نہ دیکھیے یہاں پر آپشن 1 میں ہے والدہ اہلیہ، جی نہیں. نمبر 2 میں دیکھیے اہلیہ دادی، نہیں. سی میں دیکھیے والدہ نانی، نہیں. 4 ڈی صحیح جواب ہے یہاں پر والدہ اہلیہ دادی نانی کی مادری زبان تھی. اگلا سوال، ذیل میں جواہر لال نہرو سے اردو اشعار کی فرمائش کرنے والی کون تھے؟ اے اہلیہ کملا نہرو، بی بیٹی اندرا، سی والدہ سروپ رانی نہرو، یا ڈی دادی جیو رانی. دیکھیں یہاں پر پنڈت جواہر لال نہرو کو کون یہاں پر اردو اشعار کی فرمائش کی جب احمد نگر کی جیل میں خط لکھ رہے تھے نہرو جی، جہاں پر ان کو ذکر کرتے ہیں کہ اشعار کی فرمائش کرتے ہیں، تو وہ ہے ان کی بیٹی اندرا. تب آپ نظم تبا تبائی کی نظم کے اشعار بھی لکھ کر بھیجتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے جواہر لال نہرو سے اردو اشعار کی فرمائش کرنے والی کون تھی؟ ان کی بیٹی اندرا. اگلا سوال، میرے نام کے تینوں الفاظ جواہر لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. نہرو کے اس کہے پر مصری کی جمال عبد الناصر نے جواب دیا. دیکھیے آپشن ہے یہاں پر اے یہ الفاظ عربی نہیں خالص فارسی ہیں، بی یہ الفاظ فارسی نہیں خالص عربی ہیں، سی یہ الفاظ نہ فارسی کے ہیں نہ عربی ہیں، ڈی یہ الفاظ نہ فارسی ہے نہ عربی کے ہیں خالص ہندی ہے. کیا ہوگا یہاں پر صحیح جواب؟ دیکھیے میرے نام کے تینوں الفاظ جواہر لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. تو نہرو کے اس کہے پر مصر کے جمال عبد الناصر نے کیا جواب دیا؟ جی دیکھیے انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ فارسی نہیں خالص عربی ہیں. تو صحیح جواب ہے بی. اگلا سوال، ذیل میں سابقے کی نشاندہی کیجیے. سابقہ، اے قدامت پسندی، بی دولت مند، سی غیر معمولی، ڈی دستور ساز. دیکھیے جس طلبہ آپ کو پتہ ہے سابقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کی لفظ کے شروع میں آتا ہے اور نئے معنی پیدا کرتا ہے. دیکھیے آپشنس میں یہاں پر قدامت پسندی، پسندی کیا ہے؟ لائقہ ہو گیا. اور بی میں دیکھیے دولت مند، مند جو ہے یہ بھی لائقہ ہو گیا. ڈی میں دیکھیے دستور ساز، ساز جو ہے یہ بھی لائقہ ہو گیا. لیکن آخر میں دیکھیے سی غیر معمولی، جو یہاں پر غیر جو ہے یہ سابقہ ہے. تو یہاں پر صحیح جواب کیا ہوا؟ ہاں دیکھیے سی غیر معمولی. اگلا سوال، وہ نظم جس میں فراخ گورکھ پوری نے ماں کی موت پر 20 برس کے نوجوان کے جذبات قلم بند کیے ہیں. وہ نظم جس میں فراخ گورکھ پوری نے ماں کی موت کے بعد 20 برس کے نوجوان کے جذبات قلم بند کیے. اے رشوت، بی آمد بہار، سی مچھر کا الٹیمیٹم، یا ڈی جگنو. دیکھیں یہاں پر رشوت جو ہے یہ جوش ملے آبادی کی نظم ہے، اور آمد بہار یہ جو شوق قدوائی کی نظم ہے، اور مچھر کا الٹیمیٹم یہ دلاور فغار کی نظم ہے. تو بچ گیا جگنو. تو جو یہ فراخ گورکھ پوری نے ماں کی موت کے بعد 20 برس کے نوجوان کے جذبات قلم بند کیے. تو صحیح جواب ہے ڈی جگنو. اگلا سوال، جوش صاحب پورے تم تراک کے ساتھ نظم پڑھے جا رہے تھے. خط کشیدہ لفظ کے معنی ہیں. اے بندوبست، بی شان و شوکت، سی پوشیدہ، یا ڈی شناسائی. دیکھیں یہاں پر خط کشیدہ، خط یعنی لکیر، کشید یعنی کھینچنا. یہاں پر دیکھیے اے میں دیکھیے بندوبست، یہ بندوبست کا مطلب ہے انتظام. تو اور سی میں دیکھیے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا. ڈی میں دیکھیے شناسائی واقفیت، واقفیت کرنا. کیا واقفیت سے پڑھی جا رہی تھی؟ معلومات سے پڑھی جا رہی تھی؟ کیا بندوبست سے پڑھی جا رہی تھی یا پوشیدہ سے؟
نہیں جی، یہاں پر صحیح جواب دیکھیے شان و شوکت سے پڑھی جا رہی تھی، تو صحیح جواب ہے بی۔ اگلا سوال، مضمون کا وہ حصہ جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، اے تمہید، بی نفس مضمون، سی خاتمہ، ڈی ان میں کوئی نہیں۔ عزیز طلبہ، تمہید آپ جانتے ہیں مضمون کی 3 ارکان ہیں، تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ تمہید جس میں مضمون کی شروعات ہوتی ہے، تعارف ہوتی ہے، تو اس طرح سے، اور خاتمہ دیکھیے خاتمہ میں لب لبا پیش کیا جاتا ہے۔ آخر میں بچ گیا نفس مضمون، جو نفس مضمون ہے، مضمون کا وہ حصہ جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، تو صحیح جواب یہاں پر بی۔ اگلا سوال، وہ شعری مجموعہ جس پر فراخ گورکھپوری کو گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا، اے روح کائنات، بی رمز و کنایات، سی گل نغمہ یا ڈی روح۔ وہ شعری مجموعہ جس پر فراخ گورکھپوری کو گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا، تو کون سے شاعر تھے، کون سے شعری مجموعے پر دیا گیا انہیں، تو صحیح جواب دیکھیے یہاں پر سی گل نغمہ۔ اس شعری مجموعے پر فراخ گورکھپوری کو گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا۔ اگلا سوال، میر معلم معلمہ کے نام کسی درخواست پر مشتمل خط کہلاتا ہے، اے نجی خط، بی کاروباری خط، سی دفتری خط یا ڈی خط شکستہ۔ عزیز طلبہ دیکھیے، نجی خط آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے تعلق سے لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھیے میر معلمہ سے کسی درخواست پر آپ کو خط لکھنا ہے، مشتمل خط کیا کہلاتا ہے، سی دفتری خط۔ اگلا سوال، آپریشن کے بعد ودیا چرن جی تقریر کے لیے آئے، ان کی زبان سے جو بول نکل رہے تھے، اے محبت بھرے، بی نفرت بھرے، سی عوام کو لبھانے والے یا ڈی درد بھرے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، ودیا چرن جی آپریشن سے پہلے نفرت بھرے الفاظ بول رہے تھے، لیکن آپریشن کے بعد ودیا چرن جی کے جو بول تھے وہ تھے محبت بھرے بول رہے تھے، نکل رہے تھے، تو صحیح جواب ہے اے۔ آخری سوال، ادب کی ایسی نثری صنف جس میں پلاٹ اور کردار کا ہونا ضروری ہے، اے خط، بی مضمون، سی سانحہ یا ڈی افسانہ۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پر ادب کی ایسی نثری صنف جس میں پلاٹ اور کردار کا ہونا ضروری ہے، خط میں تو نہیں، اور مضمون میں تو 3 ارکان ہوتے ہیں۔ دیکھیے سانحہ تو خود نوشت ہوتی ہے، تو آخر میں بچ گیا افسانہ۔ افسانہ جو زندگی کے حقائق بیان کیا جاتا ہے، جس میں پلاٹ اور کردار کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر صحیح جواب ہے ڈی افسانہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج تک بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو اس سے بھرپور معلومات حاصل ہوئیں گی۔ نیکسٹ اگلے 20 جو سوالات ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔